وقد ثبت في صحيح البخاري قال ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. معزز حاضرین، کل میرے پاس اخوان نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ وضو توڑ دینے والی کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا تذکرہ کرو. میں نے ان آیات اور احادیث کو جمع کیا تھا جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابھی بعض باتیں ایسی پیش آئی کہ مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ میں ایک دوسرا موضوع آپ کے سامنے ذکر کروں، اور موضوع ہے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کیا. آپ سنیں لیکن سنجیدگی کے ساتھ. یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے، وہ انسانوں کی مرضی اور انسانوں کی چاہتوں کے تابع نہیں ہے. کوئی چیز دین اس وقت بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا امر اور اللہ اور اس کے رسول کی اجازت اور ہدایت پائی جائے. اور اگر کسی امر کے لیے، کسی حکم کے لیے، کسی مسئلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی نہ پائی جائے تو اسے دین اور شریعت بننے کا حق نہیں ہے. چاہے پوری دنیا کے انسان اسے مانے، پوری دنیا کے انسان اس پر عمل کریں، اس کی وجہ سے وہ چیز دین اور شریعت نہیں بن سکتی. یہ بات آپ لکھ لیں، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کی خبر ہمیں اس دن دیا جس دن کی آپ کا انتقال ہوا تھا. اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا تھا آپ نے ہمیں نجاشی کی موت کی خبر دیا. پھر آپ مسجد کے باہر مصلی یعنی عیدگاہ جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں نکلے اور ہم نے آپ کے پیچھے بندی کیا اور آپ نے 4 تکبیروں سے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس حدیث کا بعض لفظ ہے جسے احمد اور بعض دوسرے ائمہ نے روایت کیا ہے اور وہ بسند صحیح ثابت ہے. کیا صلوا علی صاحبکم فإنه قد مات بغیر ارضکم. کہا کہ نجاشی اب خیمہ کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ ایک ایسی سرزمین پر مرا ہے جو تمہارا ملک نہیں ہے، وہ تمہارے ملک کے باہر یعنی دارالکفر میں اس کا انتقال ہوا ہے، دارالاسلام میں اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھو. دوسری روایت میں حدیث میں ثابت ہے کہ نجاشی کانا یکتم اسلام ہو، وہ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ اگر ان عیسائیوں کو میرے اسلام کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ میرا تختہ پلٹنے کی اور میری حکومت چھیننے کی کوشش کریں گے. جیسا ڈر روم کے بادشاہ قیصر کو ہوا تھا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، لیکن سندس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. ایک دوسری روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں وما نرى الا ان الجنازہ قد وضعت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نجاشی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا جو مدینے سے کم 1100 یا 1200 کلومیٹر دور ہوگا. اتنی دور انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد کے باہر اس کی نماز جنازہ ادا کیا اور 4 تکبیر پڑھی. اسی لیے اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. تقریباً 7 اقوال ہیں اہل علم کے کہ اگر کسی آدمی کا دور دراز وقتی میں انتقال ہو تو اس کی جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. میں نے کہا کہ اس بارے میں تقریباً 7 اقوال ہیں علماء کے، لیکن 2 قول زیادہ مشہور ہے. ایک حنفیہ کا
کہ جنازہ غائبانہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی کی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے برخلاف شافعیہ کا مذہب ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز غائبانہ پڑھی تھی۔ علماء اہل حدیث کے ہاں عام طور سے اس مسئلے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا مسنون ہے اور جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی۔ البتہ اس قول کے بعد یہ اختلاف ہے کہ جنازہ غائبانہ کس کی پڑھی جائے گی اور کس کی نہیں پڑھی جائے گی، اس بارے میں شدید اختلاف ہے۔ اگر آپ چاہیں تو شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ صاحب مرآت المفاتیح مبارک پوری کی مرآت المفاتیح کے کتاب الجنازہ میں یہ بحث آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کا جو فتاویٰ ہے فتاویٰ شیخ الحدیث اس میں بھی آپ ان کی بحث پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، ان کے درمیان ان کے اندر اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ کس کی پڑھی جائے کس کی نہ پڑھی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنی چاہیے تو مسلمان کی اولاد ہمیشہ جنازے ہی رہے گا، کیونکہ جن اولاد کا کوئی وقت نہیں قائم ہو جاتا کہ جس میں کسی مسلمان کا انتقال نہ ہوتا ہو۔ تو اگر جنازہ غائبانہ اس چیز میں پڑھی جائے تو ہر مسلمان کی جنازہ غائبانہ پڑھتے پڑھتے انسان کی ناک سے دم ہو جائے گا اور انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی نہ کسی گھڑی میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جاتی جس میں کسی مسلمان کا انتقال نہ ہو یا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ہر مسلمان کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ اب کس کا پڑھا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف ایک دلیل ہے کہ نجاشی کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اسی کے ساتھ اس جنازہ غائبانہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں موجود رہتے ہوئے بہت سے صحابہ کا مدینے سے باہر انتقال ہوا۔ کچھ لوگوں کا بحرین میں، کچھ لوگوں کا مکے میں، کچھ لوگوں کا فارس کے علاقے میں جو سرحد ہے اس پر 5 جگہوں پر مختلف صحابہ کا انتقال ہوا، مگر آپ نے کسی کی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ نجاشی سے افضل اور نجاشی سے برتر اصحاب نبی کا انتقال ہوا، مگر آپ نے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دوبارہ کسی کے بھی مرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنازہ غائبانہ پڑھی اور نہ پڑھنے کا کسی کو روک دیا۔ اسی لیے بات کہیں نہیں کرتی، اس کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا زمانہ آیا، ان میں سے کسی نے بھی کسی کی بھی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی پڑھی گئی، سند کے باتوں میں کوئی بھی ثابت نہیں ہے، وہ سب کا سب غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نجاشی کے علاوہ کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جنازہ غائبانہ شریعت میں اسی طرح مسنون تھا کہ ہر وفات پانے والے مسلمان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ کسی دوسرے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وفات پر مدینے میں رہتے ہوئے غائبانہ جنازہ پڑھنے کا انتظام نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستو کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں ہے جب کسی مسلمان کو مرنے کے بعد بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو دفن کر دیا گیا ہو، کسی مسلمان کی اس کے جائے وفات پر نماز جنازہ پڑھے بغیر اسے دفن کر دیا گیا ہو، تب ایسی صورت میں جہاں مسلمانوں کو خبر لگے ان مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس مسلم آدمی کی نماز جنازہ پڑھے جس کو بغیر جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا تھا۔ جیسے پچھلے دنوں اسامہ بن لادن کو حوالے دریا کر دیا گیا تھا بغیر کسی کو خبر کیے ہوئے، بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اور مسلمانوں کو خبر لگے تو ان پر فرض ہے، سن لیا سنت نہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھیں جس کی جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ نجاشی مسلمان تھا، اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن میں نے کہا
اسلام پوشیدہ تھا، اس لیے وہاں اس کے ملک میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو اس لیے وہ اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، دوسرے اس لیے تاریخی حیثیت سے وہاں مسلمانوں کا وجود ثابت نہیں ہے جو اس کی میت کو کفن دیتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے، یہ تعداد وہاں اس کے ملک میں موجود نہیں تھی، اس لیے جنازہ کی ادائیگی کا تاریخی اعتبار سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کا اشارہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ قد مات بغیر ارض، کیا مطلب؟ وہ ایک ایسی جگہ پر پڑا ہے جہاں مسلمانوں کا وجود نہیں ہے، مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ دوسری سرزمین میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جہاں مسلمانوں کی سرزمین نہیں ہے وہاں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ایک دوسری بات اور سن لیں آپ، حدیث کا لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ گویا جنازہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، گویا کہ بعض روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے یہاں سے لے کر وہاں تک روشن کر دیا تھا اور وہ جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے تھا، وہ جو دوریاں، وہ جو حجاب اور جو پردے تھے رب العالمین نے انہیں ختم کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو جنازہ دکھایا نظروں کے سامنے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو نجاشی کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان کے بعد کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ سوال پھر دو نجاشی کی پڑھی، جواب یہ ہے ایک تو اس لیے کہ اس کے ملک میں اس کی نماز جنازہ کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ حبشہ سے لے کر کے مدینے تک یہ تو دوری ہے، اللہ رب العالمین نے اسے سلیکٹ کر اس کا جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو دنیا کے انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے، اس انسان کو کون ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے کہ یہ نبی کون، یہ آدمی کون ہے جو قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مومن ہوتا تو کہتا ہے کہ وہ میرے نبی ہے، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کا کلمہ پڑھا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہاں سے دیکھتا ہے؟ ہندوستان سے دیکھتا، امریکہ سے دیکھتا، آسٹریلیا سے دیکھتا ہے، اور زمین کے اندر وہ دنیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور اللہ رب العالمین کی بات پر حاضر ہے۔ تو اگر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تو کیا ہم سب کو لیے ایسا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، اور اسی لیے اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کسی کی جنازہ غائبانہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ میں اگر ان اصحاب نبی کی فہرست آپ کو بتاؤں جن کا انتقال مختلف جگہوں پر نبی کی زندگی میں ہوا، آپ کو خبر نہیں لگی بلکہ آپ نے خود لوگوں کو بتایا کہ فلاں کو فلاں نے مار دیا ہے، فلاں کو فلاں نے قتل کر دیا ہے، فلاں کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا ہے، تو ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں رسولی دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے سن 4 ہجری میں، مگر کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر؟ جواب ہے نہیں۔ تو میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سن لیں، کوئی بھی مسلمان آدمی کلمہ کو انسان جس کا انتقال ہو جائے اگر وہ دائرہ اسلام میں باقی ہے تو فرض ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن یہ فرضیت فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان یہ کام انجام دیتے ہیں تو بقیہ مسلمانوں کی ذمہ داری ثابت ہو جائے گی، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو درجہ بدرجہ سارے مسلمان گنہگار ہوں گے کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ البتہ اگر کوئی آدمی جو انتقال کرتا ہے وہ بچہ ہے، بالغ نہیں ہے،
تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، پڑھنا افضل ہے۔ آپ چاہیں تو پڑھیں اور اگر چاہیں تو بغیر جنازہ پڑھیں گے اس کو دفن کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھے بغیر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ 14 اور 18 سال کی عمر کا یہ بچہ ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی چہیتا فرزند تھا، جس کی وفات کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ضبط نہیں کر سکے، اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکے اور بے ساختہ اپنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے چہیتے فرزند کو جب کی اس کی عمر 17-18 ماہ کے قریب تھی اسے بغیر جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنازہ اگر آپ پڑھتے تو پڑھ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، یصلی علی الصدق، جو بچہ ناتمام پیدا ہو، جو بچہ غیر قابل الخلقت ہو، اگر وہ پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یعنی ماں وہ پیدا ہو یا پیدا ہونے کے بعد مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، گویا کہ یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی نماز جنازہ امت کے انسانوں پر فرض نہیں ہے۔ اسی لیے جب چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے، چاہے مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جنازے کا عام طور سے اہتمام نہیں کیا جاتا، کوئی چاہتا پڑھتا ہے کوئی چاہتا ہے نہیں پڑھتا، یہ اسی رخصت کا نتیجہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی میدان معرکہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ آدمی جو میدان معرکہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، ورنہ جو پیٹ کی بیماری میں شہید ہو، گھر گر جانے سے دب کر مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، آگ لگنے سے جل کر مر جائے، یا کہیں دب کر مر جائے، یا پیٹ میں عورت بچے کی ولادت کے وقت مر جائے، یہ سب شہید ہیں، ان سب کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ مگر جو شہادت کے دنیوی احکام ہے وہ صرف ایک جگہ لاگو ہوتا ہے، بچہ شہیدوں پر لاگو نہیں ہوتا، اور وہ ہے جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے، اس کی نماز جنازہ کا یہ حکم ہے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی مسلمان جب انتقال کرے تو اس کے ارد گرد اس کے رشتے داروں اور ورثاء پر پہلے نمبر پر فرض ہے کہ اس کی تجہیز و تکریم اور نماز جنازہ کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد جب اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کر دیا گیا ایک جگہ تو فرض ثابت ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب دوسرے لوگ دوسرے گاؤں میں، دوسری بستی میں، دوسری جگہوں پر اگر ان کو یہ خبر لگتی ہے کہ ہمارا فلاں ساتھی فلاں جگہ انتقال کر گیا ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا اب جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات اور سن لیں، بات آ رہی ہے تو ہم کر دے رہا ہوں میں آپ کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ کی روایت میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، حدیث کی بیشتر کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے کہ ایک کالی اور مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر صحابہ نے اسے راتوں رات دفن کر دیا۔ صبح ہوئی عورت دکھائی نہیں دی، آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے جو مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مر گئی، ہم نے رات میں اس کو دفن کر دیا اور رات میں ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، کرہنا نشد علیک، آپ کو مشقت پہ ڈالنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ اور دوسرا لفظ حدیث کا فکأنہم صغروا عمرہا، لوگوں نے کہا کہ معمولی عورت ہے مر گئی، کیا اور اسے کیا ہوتا ہے، ایک معمولی عورت ہے، صحابہ نے کہا ایک معمولی عورت ہے، اگر مر گئی نبی کو نہیں بتایا گیا تو کیا قیامت ٹوٹ جائے گی، لیکن نہیں، میرے نبی نے صبح جب پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ اسے دفن کر دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دور چلا کر لے چلو، بتاؤ قبر کہاں ہے اس کی۔ پھر آپ گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی گئے پیچھے، اور آپ نے جا کر کے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صف لگایا۔ قبرستان پر نماز پڑھنا حرام ہے، نماز جنازہ قبرستان پر ادا کرنا حرام ہے۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے کہا جو بسند صحیح ثابت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی الجنائز بین القبور، یہ صحابی وغیرہ کی روایت بسند صحیح ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے
کہ قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھی جائے، ارد گرد قبریں ہو، وہاں بیچ میں کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھا جائے اور جنازہ زمین کے اوپر ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نماز قبر پر پڑھی جائے، لا تصلوا علی القبور ولا تجلسوا علیہا، نہ قبر پر نماز پڑھو اور نہ قبر پر بیٹھو، یہ حکم ہے عام طور سے ہر نماز کے لیے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر۔ سن لو میرے دوستو، کان کھول کر کے لکھ لو، میرے نبی نے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو، تم نفلی نماز ہے، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں تم نماز ادا کرو۔ کون سی؟ نفلی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ نفلی نماز، سنت کی نماز، راتبہ کی نماز مسجد میں پڑھو گے تو آپ کو ایک نماز کے برابر ثواب ملے گا، وہی سنت آپ گھر میں جا کے پڑھو گے تو آپ کو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک سنت پڑھو گے 25 گنا زیادہ ثواب آپ کو گھر میں پڑھنے پر ملے گا۔ کون سوچتا ہے یہ فضیلت ہے؟ کہاں پر بات کر رہے ہیں آپ یہ آج؟ اور یہ ثواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مسجد میں سنت پڑھی تو پڑھ لی ورنہ ختم، لیکن لکھ لو میرے نبی نے کہا ہے کہ گھر میں سنت پڑھو گے تو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا مسجد میں نفلی نماز پڑھنے کے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ الرجل فی بیتہ، سب سے افضل نماز فرض کے بعد سب سے افضل نماز یہ ہے کہ آدمی گھر میں نماز پڑھے۔ فرض کے علاوہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ سنت ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے، مسنون ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، جو بھی نام آپ اس کو لے لو۔ وہ نماز جو فرض نہیں ہے اس کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور افضل کتنا ہے؟ 25 درجہ زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں نماز پڑھو، اس کو قبرستان مت بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قبرستان ہے وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ دفن کیے گئے میت کی نماز جنازہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو اس لیے میت جو دفن کر دی گئی ہو، بعد میں کوئی آدمی آئے، کل آئے، پرسوں آئے، جب پہنچے اور قبر باقی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ کب؟ جب میت کو دفن کر دیا گیا ہو قبر میں، اور اگر میت زمین کے اوپر ہے تو میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کے درمیان جنازے کی نماز مت پڑھا کرو۔ بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جنازہ مسلمان آدمی کا پڑھنا یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے وہ طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، اور اس طریقے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ عرب و عجم کا کوئی باشندہ اگر کہیں انتقال کر جائے تو ہم اس کی جنازہ غائبانہ کا اہتمام کریں، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا۔ پھر سوال یہ ہے کہ نجاشی کی نماز جنازہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، آپ منع کیوں کرتے ہو پڑھنے سے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے حاضر کر دیا تھا، آپ اسے دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، جیسا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ما نرى الا ان الجنازہ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جنازہ نبی کے سامنے رکھا ہوا، تو یہ تو نبی کی خصوصیت ہوئی۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ دوسری سرزمین میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد متعدد صحابہ کرام کا مدینے سے باہر انتقال ہوا، نبی کو ان کے انتقال کی خبر ملی، بلکہ خود آپ نے بہت سے لوگوں کی وفات کی خبر مسلمانوں کو دیا، لیکن آپ نے ان کی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ اور اگر جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہوتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر جھاڑو دینے والی کالی عورت کا نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسجد میں پڑھتے تھے، آپ اپنے گھر میں جنازہ غائبانہ پڑھ لیتے. وہاں قبرستان میں جانے کی، سب بندی کرنے کی، جماعت کرانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش نہیں آتی. مگر چونکہ جنازہ اگر سامنے موجود نہیں ہے تو جنازہ پڑھنا اللہ کے رسول کے دین میں نہیں تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان جانا پڑا، وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑی، جو قیامت تک کے لیے دین بن گئی کہ اب اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کا نماز جنازہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور وہ بعد میں حاضر ہوا تو قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. وہ غائبانہ نہیں، وہ جنازہ حاضرہ ہے، کیونکہ سامنے میت موجود ہے، البتہ زمین کے نیچے اوپر نہیں. لیکن اگر جنازے غائبانہ پڑھنا جائز ہے تو ہر آدمی اپنی جگہ پر پڑھ لے گا. اس کو قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ ظاہر ہے کہ اگر جنازہ غائبانہ جائز ہے تو میں نے سنا، میں آیا اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھ دیا، انہوں نے سنا یہ اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھ، سب اپنی اپنی جگہ پر پڑھ لیں گے. لیکن قبر میں جا کر کے کب پڑھیں؟ قبر پر کھڑے ہو کر کے کب جنازہ پڑھیں؟ آخر کچھ اس کا پیغام مل رہا ہے ہم کو کہ نہیں مل رہا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ اگر ہوتا تو گھر میں پڑھنا کافی ہوتا، قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خاص کر کے اس صورت میں جب قبر پر نماز پڑھنے سے، قبروں کے درمیان جنازہ پڑھنے سے خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ کے اس حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. یہاں اگر دوسری صورت جائز تھی کہ گھر سے نماز جنازہ پڑھ لیتے تو قبر پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا جو حکم ہے کہ قبروں کے درمیان جنازے پر نماز نہ پڑھو وہ بھی باقی رہتا. معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے درمیان جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا جو حکم ہے وہ اس صورت میں ہے جب جنازہ زمین کے اوپر ہو. لیکن جنازہ دفن کر دیا گیا، زمین کے اندر ہے، تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی متعدد کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے، اس لیے ہمارے لیے ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر قبر پر نماز پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں جنازہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ایسی جگہ جنازے کا اہتمام کریں جہاں سامنے جنازہ موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس صورت میں کہ اہل علم کے تمام اقوال کو دیکھنے کے بعد دلائل کی روشنی میں اگر گفتگو کی جائے، حدیث کی روشنی میں اگر مسئلے کو ترجیح دینے کی بات کی جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کرنے کی کوشش کیا. لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیث میں بہت سے علماء کا یہی مذہب ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے نجاشی کی نماز جنازہ کی وجہ سے. لیکن میں نے کہا ان کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور کس کی نہ پڑھی جائے، کیونکہ ہر مرنے والے مسلمان کی جنازہ غائبانہ پڑھنا نہ تو جائز ہے اور نہ ممکن ہے. لیکن کیسے متعین کیا جائے کہ کون آدمی ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ ہر آدمی نے اپنی عقل اور قیاس کے اعتبار سے متعین کرنے کی کوشش کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو زمانے میں سب سے نمایاں علماء ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو عادل انصاف پرور حکمراں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت معروف و مشہور اور بہت بڑی بڑی ہستیاں ہوں، لائق اعتبار اور عالم اسلام میں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہو، ان کا انتقال ہو تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مختلف اقوال ہیں جو شریعت سے نہیں، انسانوں نے اپنے استنباط، اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے متعین کرنے کی کوشش کیا ہے. دلیل میں صرف یہی ایک بات ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز غائبانہ طور پر ادا کی تھی. میں نے آپ سے بتایا کہ وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی. دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ اسباب جب تک نہیں پائے جائیں گے تب تک کسی کے لیے وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اسے دفن کر دیا جائے تو جس مسلمان کو اس کی خبر لگے اس پر فرض ہے کہ اس میت کی جنازہ غائبانہ کا اہتمام کرے. یہ ضروری ہے. اور
اور اس کے بعد دوبارہ پھر پڑھیں، یہ بات ذرا محل نظر ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں آپ، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 40 لا یشرکون باللہ شیئا فقط غفر له، یا دوسرا لفظ ہے فقط دخل الجنہ، جس آدمی کی نماز جنازہ 40 موحد مسلمانوں نے، شرک سے پاک مسلمانوں نے ادا کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی یا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، 40 موحد مسلمانوں نے۔ دوسرا لفظ حدیث کا من صلی علیہ 100 من المسلمین الا غفر له، جس کی 100 مسلمان نماز جنازہ ادا کریں اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ 100 لوگ ہیں۔ دوسری روایت میں من صلی علیہ 3 صفوف من المسلمین فقد غفر له، جس مسلمان آدمی کی جنازہ کی نماز میں 3 صف حاضر ہو اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی لیے جنازے کی نماز میں اگر صرف 3 لوگ ہیں، جنازے کی نماز میں صرف 3 لوگ ہیں امام کے علاوہ، تو ایک پہلی صف میں، دوسرا دوسری صف میں، تیسرا تیسری صف میں کھڑا ہوگا، 3 صف بنائی جائے گی ایک آدمی کر کے۔ جنازے کا حکم اس سے مستثنا، یہ بات بھی کبھی میں عرض کروں گا۔ شرط میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 آدمیوں نے نماز پڑھی، 40 آدمیوں نے نماز پڑھی، 3 صف نے نماز پڑھی، وہ کون سی صف مراد ہے؟ جو پہلے پڑھے گی، جو دوسرے نمبر پر پڑھے گی، جو تیسرے نمبر پر پڑھے گی، جو سامنے جنازہ رکھ کر پڑھے گی، یا غائبانہ طور پر پڑھے گی، کون پورا چل جائے؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ گویا کہ حدیث کی تطبیق کے لیے اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا سب سے پہلا مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اور وہ لوگ نماز وہی پڑھتے تھے جو سامنے جنازہ موجود ہوتا تھا۔ دور دراز انتقال کرنے والوں کا جنازہ وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو اگر دور دراز ہم نے جنازے غائبانہ کا اہتمام کیا تو اب ظاہر ہے کہ ہم ان 40 میں اور 100 میں شامل نہیں ہیں جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور زندگی بھر آپ کا جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان آدمی کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور یہ عام طور سے اگر دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ جتنے مسلمانوں کا باہر انتقال ہوا تھا سب کا نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ میں نے صرف ایک مثال ذکر کیا ہے، ورنہ اس جیسی سینکڑوں مثالیں میرے سامنے موجود ہیں جو حدیث میں ثابت ہے کہ ان کا فلاں جگہ انتقال ہوا، ان کا فلاں جگہ انتقال ہوا، مگر کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ غائبانہ ہمارا دین نہیں ہے، اور جو ثابت ہے وہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا ایسے مسلمان کے ساتھ خاص ہے جو نجاشی جیسے حالات سے دوچار ہو، اور وہ حالت وہ ہے کہ اسے جنازہ پڑھے بغیر موقع پر دفن کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں جو مسلمان سنے اس مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی جنازہ غائبانہ کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے، یہ بات اصل میں مجھے برجستہ بغیر کسی تیاری کے کہنا پڑا، اس لیے میری دشواری ہے کہ بات کو میں مرتب نہیں کر سکا، کیونکہ میں ایک دوسرے موضوع سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو مجھ سے کل بعض لوگوں نے اور میرے بعض افراد نے عرض کیا تھا۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو پھر آگے میں اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سرے بس اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔